الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم وبلغناه رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت یادگار اسلاف سلسلہ نقش بندیہ کی عظیم نشانی حضرت علامہ پیر سید اصغر علی شاہ صاحب مدد اللہ علی حضرت علامہ مولانا محمد اشرف چشتی صاحب مدد اللہ علی آج کی محفل کے دولہ جناب حضرت علامہ قاری منظور احمد ساجد صاحب مہمان خصوصی عظیم باپ کے عظیم بیٹے جناب بلال قمر صاحب حضرت علامہ مولانا خرم شہزاد صاحب حضرت علامہ مولانا پیر سید محمود الحسن شاہ صاحب بخاری حضرت علامہ مولانا شہزاد اقبال صاحب مولانا محمد عدیل صاحب اور کچھ ساتھی ہیں میں نام سے واقف نہیں ہمارے ماسٹر صاحب بھی ماشاءاللہ بہت اچھے خطیب ہیں لیکن نام سے نہ واقف ہوں واقف تم لیکن اس وقت نکلا باہر جن ساتھیوں سے میں واقف ذہن میں نہیں آ رہا میں ان سے عبادت خواہ ان کے نام نہیں دے پا رہا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں آپ سب کی بھی حاضری کو قبول فرمایا حضرات محترم ویسے تو بار اللہ نے یہ شرف دیا کہ جو اس طرف جانے والے ہوں ان کی محفلوں میں حاضری ہوتی رہتی ہے لیکن سچی بات ہے میں ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں اس وقت قاری صاحب کے جانے کی خوشی دل کی کیفیت میری وہ ایسی محسوس ہوتی ہے جیسے میں خود جا رہا ہوں یہ کیفیت ایسی ہے کہ وہ ایسے جیسے میں خود جا رہا ہوں اور اس سفر کا بھی پھر کیا کہنا ویسے تو آپ کو میرے مزاج کا پتہ ہے گفتگو کا لیکن آج نا میں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ آج صرف میٹھی میٹھی باتیں کرنی ہیں تو محترم سامعین اس بارگاہ کا کیا کہنا قبلہ قاری صاحب فرما رہے تھے نا کہ میری ماں نے 4000 دیا اور انہوں نے کہا تیاری کریں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے مائیں نیک ہو نا تو پھر اولادوں کو کمال نصیب ہو ہی جاتا ہے حضرت خواجہ شہنشاہ چشت اہل بہشت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ایک دن بڑے خوش ہو کر گھر آئے جب گھر آئے تو خوشی کے ساتھ اندر چلے گئے ماں نے بلا لیا
کہا معین الدین جب بھی آتے ہو نا پہلے مجھے سلام کرتے ہو، آج سلام نہیں کیا، اندر چلے گئے ہو۔ کہ اماں جی سچی بات ہے میں بھول گیا تھا، آج خوش اتنا ہوں، اتنا خوش ہوں، بھول گیا تھا سلام کرنا۔ میں کیوں؟ کہ اماں جی آج میرے ہاتھ کے اوپر اتنے لوگوں نے توبہ کیا ہے نا، دل خوش ہو گیا ہے۔ وہ جہنم سے بچے دل خوش ہو گئے، اس خوشی میں تھا۔ ماں کی نا پھر معین الدین کی علیہ رحمت، ماں نے نا پیچھے سے ایسے تھک بھی دے گا نا، کہا بچے یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرے پاکیزہ دودھ کا کمال ہے، یہ میرے پاکیزہ دودھ کا کمال ہے۔ مائیں ہونا پاکیزہ دودھ پلانے والی پھر کمال نصیب ہو ہی جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ قاری صاحب جو آپ کے اوپر آج کرم ہے نا، یہ صرف ماں کا ہی نہیں ہے۔ واقعہ لمبا میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، علماء اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ خضر علیہ السلام نے جس بچے کو قتل کیا تھا تو ان کو وہاں پھر جو کرم ہوئے تھے، جو آگے پھر اس کے بعد جن بچوں کی وہ دیواریں سیدھی کی گئی تھی، تو وہ دیواریں ان کے جو باپ کا ذکر ہے نا، وہ ان کے باپ کی بات نہیں ہو رہی۔ مفسرین نے لکھا کئی نسلیں پیچھے ان کے وہ جو بزرگ تھے نا، وہ بڑے نیک آدمی تھے، تو ان کی وجہ سے اللہ نے ان کی نسل کی بھی حفاظت کی ہوئی ہے۔ تو باپ نیک ہوں، اللہ نسلوں کے اوپر بھی کرم کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج آپ کے باپ کی روح کتنی خوش ہو رہی ہوگی، وہ کتنے اپنی قبر میں خوش ہو رہے ہوں گے۔ یہ واقعہ، یہ محفل ان سے چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ آج روحانی طور پر وہ موجود بھی ہے، اس خوشی میں وہ شامل بھی ہے۔ بھائی مدینہ شریف بارگاہ مصطفیٰ، قاری صاحب یہاں سے چلیں گے ملک وال مڈ سے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضری، کوئی گجرات سے چلے گا، کوئی ملک کے کسی کونے، کوئی کسی کونے، کوئی دنیا کے کسی کونے سے، کوئی امریکہ سے چل پڑے گا، کوئی ہندوستان سے، کوئی چائنا سے، کوئی کہیں سے چلے گا، بارگاہ مصطفیٰ میں جائے گا۔ ارے یہ تو ملک اس دنیا کے ہیں، وہ بارگاہ ہے جہاں سدرہ سے چل کر جبریل بھی آ کر وہاں حاضری دیا کرتا ہے۔ وہاں تو جبریل بھی آنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ جبریل آنا سعادت سمجھتا ہے، بلکہ جبریل کہتا ہے جب میں نے چاہوں گا کہ دعا قبول ہی ہو تو میں اسی در کے اوپر آ کر دعا کرتا ہوں۔ اس حدیث کو سامنے رکھ رہے ہیں، وہ طویل حدیث جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت جبریل آگے، یا رسول اللہ میں دعا کرنے لگا ہوں، آپ آمین فرمانا، جس میں تم نے فرمایا کہ جبریل نے کہا کہ جس کے سامنے آپ کا نام نہ لیا جائے، نہ آپ کا نام لیا جائے، درود نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، والدین کا ذکر۔ اب وہ دعا کرنی تھی، جبریل تو سدرہ کے اوپر رہتا ہے، وہی دعا کر لینا، وہ عرش اعظم کے قریب ہے، وہی دعا ہو جاتی۔ کہا میں جبریل بھی جانتا ہوں، اللہ سنتا تو ہر جگہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے چاہوں تو قبول کروں، چاہوں تو نہ کروں، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، میری مرضی جو چاہوں کروں۔ لیکن ایک بارگاہ مدینے والی ایسی ہے نا کہ اس بارگاہ میں جو آ کر دعا کرتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے لوجدوا اللہ توابا رحیما، یہاں کھڑے ہونے والے کی چاہوں گا نہیں بلکہ میں ضرور بھی ضرور قبول فرما لوں گا۔ نعرہ رسالت،
کی نعرے حیدری علماء اہل سنت. یہ بارگاہ ایسی ہے، یہ بارگاہ ایسی ہے جہاں کبھی کبھی شریعت کے قانون بدل جاتے ہیں. دو جگہیں ایسی ہیں پورے زمین کے اوپر جہاں کبھی کبھی قانون شریعت بدلتے ہیں. ایک اللہ کا گھر حرم کعبہ شریف اور دوسری بارگاہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں حرم شریف کے اندر اللہ کے گھر میں روئے زمین کے اوپر اکڑ کر چلنا حرام، لیکن وہاں قانون بدل گیا. کہا ہے خدا کا گھر، یار اکڑ کے چل گیا ہے، ہم نے قانون ہی بدل کے رکھ دیا، اکڑ کے چلو گے تو ثواب ہی ثواب. قانون بدلا. دوسرا بارگاہ مصطفیٰ کو دیکھیں، ہر مسجد کے اندر پہلی صف دائیں طرف کھڑے ہونے میں زیادہ ثواب ہے. مسجد نبوی شریف جس میں تیسری صف کے اندر بائیں طرف کھڑے ہونے میں زیادہ ثواب ہے. وہاں تیسری صف اور بائیں کا جتنا مصطفیٰ کے نمازی قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی اس کو اجر و ثواب زیادہ ملتا جائے گا. ویسے امام کے قریب ہونے میں زیادہ فائدہ، وہاں نبیوں کے امام کے قریب ہونے میں زیادہ فائدہ، اور وہاں اجر و ثواب. اور اس بارگاہ کا پھر کیا کہنا، بادشاہ اپنے درباروں کے خود قانون بناتے ہیں. وہاں کے ادب، وہاں کے قانون وہ بناتے ہیں. یہاں بیٹھنا کیسے، چلنا کیسے، بات کیسے کرنی ہے، ملنا کیسے، یہ سارے وہ بناتے ہیں. ہر بادشاہ اپنی بادشاہت کے، اپنے دربار کے قانون خود بناتا ہے. یہ بارگاہ مصطفیٰ وہ ہے جس دربار کے آداب اور اس کے قانون مصطفیٰ نہیں بنا رہے بلکہ یہاں کے قانون خود خدا بنا رہا ہے. اللہ بنا رہا ہے. یا اللہ تیرا محبوب ہی بنا دیتا. ہم محبت والے تو کبھی انکار نہ کرنے والے تھے، تیرا محبوب بتا دیتا ایسے 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 آداب ہیں. یہ تو نے کیوں بنائے؟ کہا یہی تو بتانا ہے. بادشاہ بناتے ہیں نا، بادشاہ جب تک رہتا ہے اس کا قانون گیا، قانون چلا گیا، پھر اگلا آیا قانون بدل گیا، پھر آیا بدل گیا. کہا تمہارے جب بادشاہ آتا رہتا ہے قانون رہتا ہے، چلا جاتا ہے قانون بدل جاتا ہے. کہا اس دربار کا میں قانون بنا رہا ہوں، اس لیے جب تک میں موجود ہوں تب تک یہ قانون بدلا جا ہی نہیں سکتا. پھر ایک اور وجہ بھی، بادشاہ جب قانون بناتے ہیں وہ لاگو کن کے اوپر ہوتے ہیں؟ انسانوں کے اوپر. جو اس جگہ پہ انسان ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ قانون لاگو ہوتے ہیں. لیکن کبھی پرندوں کے اوپر بھی قانون لاگو ہوئے، کبھی حیوانوں کے اوپر بھی قانون لاگو ہوئے، صرف انسانوں کے اوپر قانون لاگو ہوتے ہیں. ماں مصطفیٰ تیری بارگاہ کا کیا کہنا اس بارگاہ کے؟ کہا اللہ نے میں قانون بنا رہا ہوں، اس لیے دنیا والے بنائیں تو انسانوں پہ لاگو ہوتے ہیں. کہا میں خدا بناؤں تو صرف انسانوں پہ ہی نہیں ساری مخلوق پہ لاگو ہو جاتے ہیں. کہا اس لیے اس بارگاہ کے میں نے قانون بنائے. یہ قانون ادب کے، یہ جیسے انسانوں کے اوپر لاگو ہے ایسے ہی یہ قانون پرندوں کے اوپر بھی لاگو ہو گئے، جنات کے اوپر بھی لاگو ہو گئے، اسی طرح یہ قانون فرشتوں کے اوپر بھی لاگو ہو گئے. روئے زمین، کائنات کی ہر چیز، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات بارگاہ مصطفیٰ کے اندر وہ قانون اسی کے تابع ہو کر آنا. یہ قانون اس لیے بنایا اللہ نے کہ اس بارگاہ کا قانون، اور پھر قانون بنانے والا اس کو دیکھنا پڑتا ہے. جس جگہ قانون ہو نا، اگر یہاں کا کونسلر قانون بنا دے تو ایک بڑا
آدمی جائے گا وہ کہے گا چھوڑو اس کو، میں اس کو کیا سمجھوں، اب میری حیثیت اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ اگر ناظم قانون بنا دے، کوئی ناظم بنا دیتا ہے قانون، چیئرمین بنا دیتا ہے، لیکن آ جاتے ہیں وزیر صاحب، تو کیا وہ اس قانون کے تابع ہو جائیں گے؟ وہ کہیں گے ناظم کو میں کیا جانوں، اس لیے وہ کہتا ہے قانون میں اس کو نہیں مان، میرے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ رب نے فرمایا جو بنانے والا ہوتا ہے نا اس کو دیکھتے ہو، مدینے آنے سے پہلے دیکھ لینا یہاں کے قانون کسی چیئرمین، کسی ناظم، کسی کونسلر، کسی بادشاہ نے نہیں بنائے کہ تم توڑ کے چلے جاؤ گے، یہاں کے قانون میں خدا نے بنائے ہیں۔ اگر تم نے صرف میرے یار کی آواز سے اوپر آواز بھی کر دی، میں تمہارے سارے اعمال ضائع کر کے رکھ دوں گا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں نہیں دیکھوں گا کہ تیری نمازیں کتنی ہیں، میں نہیں دیکھوں گا کہ تیرے روزے کتنے ہیں، میں نہیں دیکھوں، اور یہ سب کے لیے۔ اچھا اب ایک بات اور سمجھیں، یہ جو حکم ہے نا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم، یہ جو حکم ہے اس کے مخاطب اول کون ہے؟ اس آیت کریمہ کے مخاطب اول صحابہ ہے، اور ان صحابہ میں بھی افضل الخلق بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر، سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، یہ لوگ مخاطب اول ہیں۔ اچھا اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اگر تم بڑے مقام والے ہو، یار سے تمہاری بھی آواز اوپر ہو، تو پھر حکم تو ایک ہی ہے نا۔ اور جو رب صحابہ کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری آواز اوپر ہو جائے تو میں اعمال ضائع کر دوں گا، اور 1400 سال بعد میں پیدا ہونے والے تو غور کر، تو کس نماز کے اوپر ناز کر رہا ہے، تو کس نماز کی باتیں کر رہا ہے، تو کون سے عمل کی بات کر رہا ہے؟ تو کہتا ہے نبی سے بھی کبھی امتی آگے چلا جاتا ہے، وہ اگر کی اندر مجھے پتہ نہیں، تیری عبادت کو رب نہیں دیکھے گا، رب تو اپنے یار کی بارگاہ کو اور عذاب کو دیکھے گا۔ تو صرف آواز اوپر کرے، تیری ساری نماز ضائع، سارے عمل ضائع ہو جائے۔ اور اس بارگاہ کے اندر آنے والوں، اس کے قانون دیکھتے ذرا، اس بارگاہ کے اللہ وحدہ لا شریک نے ایک اور قانون بھی بیان فرمایا، فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو جس وقت میرا محبوب حجرے کے اندر آرام کر رہا ہوتا ہے تو جو آوازیں کسے نا وہ جاہل ہے، وہ عقل والا نہیں ہے، بے عقل ہے، بے شعورہ ہے۔ اللہ پوری روئے زمین کے اوپر تو یہ حکم کہ جس کے پاس جائے دستک دے، یہاں اگر آواز دینی ہے تو تو فرماتا نہیں دینی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا قانون یہ ہے کہ جب تم جا کر آوازیں دیتے ہو، کیوں دیتے ہو؟ اس لیے کہ جہاں جا کر آواز دینی، جہاں جاتے ہو نا دروازے کے اوپر بیٹھے رہو نا ساری رات، اندر والے کو پتہ نہیں ہے کہ باہر کون ہے، اس لیے تم جا کر دستک دو تاکہ اندر والے کو خبر ہو جائے۔ اندر والا بے خبر ہے، دستک دو، آواز دو تاکہ اندر والے کو خبر ہو جائے۔ کہا یہ قانون اس لیے بدل دیا کہ محبوب آرام کر رہا ہو، محبوب اندر ہو، آواز نہیں دینی، بلانا نہیں، دستک نہیں دینی۔ یا اللہ یہاں کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہاں تو بے خبر ہوتا اندر والا، باہر پتہ نہیں ہوتا، یہاں اس لیے آواز نہیں دینی، میرا محبوب بیٹھا اندر ہے، سارے کائنات کو اندر بیٹھ کر دیکھ رہا ہے۔ میرا محبوب ساری کائنات کی خبر رکھنے والا ہے، اور بے خبر کو خبر کی جاتی ہے، خبر والے کو تو نہیں کی جاتی۔ تو اس لیے حضرات محترم، اس بارگاہ کے اندر
آنے کے لیے آئے، میں آپ کو ایک واقعہ کی طرف لے چلتا ہوں۔ یہاں آنے کے لیے کس طرح لوگ آتے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے چلے، پتہ چل گیا کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے تو آئیں گے، حضور کے لیے چلے، وہاں سے چلے گھر سے، ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے پاس، علماء کے پاس رہ رہے، کرتے کرتے وہاں سے چلتے چلاتے رستے میں بکتے بکاتے مدینہ پہنچ گئے۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نا چونکہ یہودی کا غلام تھا، کھجور کے اندر اوپر چڑھا ہوا تھا، میرے مالک نے غالباً چچا صاحب بھائی آیا، انہوں نے آپس میں باتیں کی، جیسے کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نئی تازی، اس نے نئی تازی سنائی، کہا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اعلان نبوت کر دیا، وہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ یہ باتیں نہ آپس میں وہ لگے ہوئے تھے، وہ آ گئے، وہ آ رہے ہیں، مدینے پہنچ رہے وغیرہ، یہ ساری باتیں آپس میں کر رہے تھے۔ سلمان کہتے ہیں جب یہ بات میں نے سنی نا تو بے ساختہ طور پر میں نے کھجور کے اوپر سے چھلانگ لگائی سیدھا نیچے۔ اب دیکھیں کھجور کہاں اور نیچے آنے والا، کہاں اوپر سے چھلانگ لگائی نیچے۔ اس سے پوچھا وہ جو میرے مالک کا چچا صاحب بھائی تھا، کیا بات کر رہے ہو، کون آیا مدینے میں، کون نبی؟ انہوں نے جب میرا تجسس دیکھا تو وہ کہتے ہیں میرے مالک نے دیکھ تھپڑ مجھے مارا، نے کہا چل اپنا کام کر، بڑوں کی باتوں میں نہیں آتے۔ سلمان کہتے ہیں میں اپنے کام کے لیے اوپر تو چلا گیا، پر اب وہ بات میرے دل کے اندر گھر کر گئی تھی۔ کہا کچھ دنوں چونکہ میں نے کبھی چھٹی نہیں کی تھی، میرا مالک میرے ساتھ بڑا خوش تھا، ایک دن میں نے تھوڑی سی کھجوریں لی، میں نے اپنے مالک سے چھٹی لی، میں نے کہا میرے مالک آج مجھے چھٹی دے، مالک نے خوشی سے چھٹی دے دی، میں نے کہا مالک تھوڑی سی کھجوریں چاہیے، مالک نے کھجوریں دے دی، کہا میں پوچھاتے نا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار میں پہنچ گیا، وہاں پہنچا، میں نے وہ کھجوریں رکھی آگے، میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجوریں صدقے کی ہیں، قبول کر لیں۔ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی، خود نہیں کھائیں، دوسروں کو کھلا دی۔ سلمان کہتے ہیں میں چلا گیا، کچھ دن کے بعد پھر چھٹی لی، پھر کھجوریں لی، لے کر پھر بارگاہ مصطفیٰ میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجوریں ہدیے کی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نا وہ کھجوریں قبول فرما کر خود بھی کھائیں اور غلاموں کو بھی کھلا دی۔ سلمان کہتے ہیں وہ تو کھائی گئی، اب تھوڑے اس کے بعد میں تجسس میں تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 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 حضور کے پیچھے پیچھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان تیرے 2 سوال ہو گئے ہیں، اگر تو چاہے تو اب میں تیرا تیسرا سوال بھی بتا دوں اور اس کا جواب بھی بتا دوں۔ سلمان کہتے ہیں یہ تو عجب بات ہے، سوال میرے دل میں اور یہ کہہ رہے میں بتا دوں، کہا بتائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قمیض مبارک تھوڑی سی ہٹائی، اپنے کندھے سے چادر ہٹائی یا قمیض ہٹا کر فرمایا سلمان 2 نشانیاں دیکھ بیٹھے ہو، آؤ اب تیسری مہر نبوت والی نشانی بھی دیکھ لو۔ سلمان کہتے ہیں میری وہی خواہش تھی، وہی سوال تھا، وہ میں نے دیکھی، بس وہ دیکھنا تھا۔ سلمان کو اب رونا شروع ہو گئے، میری طرف توجہ رکھیں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ سلمان رونا شروع ہو گئے، روتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیں، حضور نے کلمہ پڑھا دیا، اب سلمان رو رہا ہے، اب یہاں ایک مسئلہ بن گیا۔ ظاہر ہے سلمان کو تو وہ جو
پیچھے اتنے سفر طے کر کے آیا، وہ مشکلات آج اتنی مشکلوں کے بعد اپنی منزل مل گئی تھی، اپنا مقصد پورا ہو گیا تھا، آج وہ تکلیفیں بھول گئی، خوشی کا عالم۔ جیسے قاری صاحب یہاں سے جا رہے ہیں، اب یہ وہاں جائیں گے، جو ان کی وہاں کیفیت ہونی ہے یہ وہاں وہی بتا سکتے ہیں۔ بندہ وہاں پہنچتا ہے، اس کی کیفیت اپنی ہو جاتی ہے۔ سلمان رو رہے ہیں، مسئلہ کیا بنا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک عربی اور سلمان کی زبان فارسی، وہ فارس کے رہنے والے جان کے، زبان فارسی، ادھر عربی ادھر فارسی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی دیکھو کوئی بندہ لے آؤ جو عربی بھی جانتا اور فارسی بھی جانتا ہو۔ ایک جملے سے یہودی ملا جو عربی بھی جانتا تھا اور فارسی بھی جانتا تھا۔ بچوں باہر نکل جاؤ، باتیں کر رہی تھی۔ عربی بھی جانتا تھا، فارسی بھی جانتا تھا۔ انہوں نے اس سے کچھ معاوضہ طے کیا، اس یہودی کے ساتھ کہا تم نے ترجمانی کرنی ہے، کہا ٹھیک ہے۔ وہ آیا بیٹھا، اب کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمان اب بول کیا بولنا ہے؟ سلمان اب باتیں کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ کتنے پیارے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی آنکھیں کتنی پیاری ہیں، یا رسول اللہ آپ کے بال کتنے پیارے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاؤں کتنے پیارے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا بولنا کتنا پیارا، آپ کا چل۔ اب وہ حضور کی تعریف ہو کر بول باندھے جا فارسی کے اندر۔ جب سلمان چپ ہو گئے نا تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہودی بتا سلمان کیا کہتا ہے۔ اب یہودی کو غصہ آ رہا تھا، بھئی ایک تو اس نے دین چھوڑے، ہو گیا مسلمان، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعریف ہے، تو یہ تو دشمن تھا، کیسے برداشت کرتا؟ اب اس نے بتانا تھا، ترجمانی کرنی تھی، اسے پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جتنے بیٹھے ہیں ان میں کوئی فارسی نہیں جاننے والا۔ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلمان نے آپ کو یہ بھی گالی دی، سلمان نے آپ کو یہ بھی گالی دی، سلمان نے آپ کو یہ بھی گالی دی، سلمان نے آپ کو یہ بھی گالی دی۔ وہ جتنی تعریفیں کی ہوئی تھی نا، اتنی ہی اس یہودی نے الٹ کر کے گالیوں میں بدل کر بتایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جا رہے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، حضور کا چہرہ سرخ ہوا۔ آپ نے فرمایا چپ کر یہودی، کیا میرا سلمان اتنا تکلیفیں اٹھا کر مجھے گالیاں دینے کے لیے آیا؟ چپ۔ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا پتا، یہ تو میں جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تجھے بتاتا ہوں کہ میرے سلمان نے کیا کہا۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے فارسی آتی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تجھے پتا نہیں ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، کہ جس قوم کے اندر اللہ نے کسی نبی کو بھیجتا ہے اس قوم کی زبان سکھا کر بھیجتا ہے۔ فرمایا میں کسی ایک مخصوص قوم کے لیے نہیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ کہا اللہ نے مجھے عالمین کا نبی بنا کر بھیجا ہے، تو مجھے اللہ نے عالمین کی زبانیں بھی سکھا کر بھیجا۔ اللہ نے مجھے عالمین کی زبانیں سکھائی ہوئی ہیں۔ بھئی دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح زبانیں جانتے تھے۔ ایک نا سفر کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، صحابہ کی موجودگی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کھانا کھا رہے، سوکھی روٹی، سالن نہیں ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب روٹی شروع کی نا تو آپ کے سر کے اوپر ایک شہد کی مکھی پھر بلانا شروع ہو گئی۔ جب وہ مکھی پھر بلا رہی تھی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ حاضر۔ فرمایا یہ مکھی نا میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی، کہہ رہی تھی یا رسول اللہ آپ کے غلام سوکھی روٹی کھا رہے، سالن نہیں ہے۔ قریب میں ہی نا میں نے شہد کا چھتا لگایا ہوا ہے، کسی غلام کو میرے ساتھ بھیجے تاکہ وہ وہاں سے وہ شہد لے آئے اور اس کے ساتھ یہ سارے کھانا کھائیں۔
میرے ساتھ بھیجے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم علی ساتھ جاؤ. حضرت علی ساتھ چلے گئے. جن کو مثلیت کی مرض ہے نا ان کو بھی کہو کبھی کسی مکی کے ساتھ جا کر چلو نا پھر پتہ چلے تمہیں. حضور تو اپنے غلام کو کہو مکی کے ساتھ چلے جا, مکی رستے دکھانا شروع کر دیتی ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے علی کو علی صاحب کے شہد لیا, آ گئے. جب شہد لے کر آئے نا تو وہ مکی کھانا شروع ہو گیا. مکی پھر ملانا شروع ہو گئی. جب مکی پھر ملائی, صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو بات سمجھ آئی کہ مکی نے شہد کے لیے کہا, اب کیا بات کر رہی ہے؟ اس کا مطلب صحابہ جانتے تھے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزوں کی زبانیں جانتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاتا ہوں, پہلے اس نے میرے ساتھ بات کی, اب میں نے کی. اب میں نے پوچھا ہے کہ وہ مکھی تو مختلف قسم کے رس چوستی ہے, تو یہ بتا تیرا مختلف قسم کے رس چوس کر یہ شہد میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آسان سی بات ہے, جب چوستی ہوں وہاں چڑھتی ہوں آپ کے اوپر درود بھیجنا شروع کر دیتی ہوں, اس کی برکت سے اللہ یہ کرم کر دیتا ہے. لیکن یہاں بھی دو باتیں سنا دوں. پہلے تو یہ بات تھی حکما جو ہے نا حکیم پائے کے پرانے وہ کہتے ہیں مٹی کے برتن کے اندر ہونا شہد, اور اس مٹی کے برتن کے اندر شہد ڈال کر اس کو مٹی کے اندر دبا دو, اس برتن کو. وہ زمین کے اندر 22 سال زمین کے اندر رہے نا تو وہ شہد خراب نہیں ہوتا. 22 سال مٹی کے برتن میں مٹی کے اندر شہد ہو تو وہ خراب نہیں ہوتا. اور مسلمانوں ذرا غور کرو, مٹی کے برتن میں 22 سال وہ شہد ہو تو مٹی کے اندر وہ خراب نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ اس شہد کے اوپر مکھی نے درود بھیجا ہے. ارے جس کے اوپر مکھی درود بھیجے 22 سال وہ مٹی کے اندر خراب نہیں ہوتا. جس محمد کے اوپر رب درود بھیجے قبر میں اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تکبیر, نعرے رسالت, نعرے تحقیق, نعرے حیدری. ابھی بھی تمہیں حیات النبی کے مسئلے پڑے ہوئے ہیں. ابھی بھی کبھی کچھ. ایک بزرگ ہیں محمد بن سلمان الجزوری رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ ایک سفر میں تھا تو سفر کے اندر میں نے وضو کرنا تھا. وضو کرنے کے لیے پانی نہیں مل رہا تھا, ڈھونڈ کر پانی ملتا نہیں, کرتے ایک جگہ گیا نا تو مجھے کنواں مل گیا پانی کا کنواں ملا, پانی موجود. مسئلہ یہ بڑھ گیا کہ اس کے اندر سے نکالوں کیسے, میرے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ نیچے سے پانی اوپر کیسے آئے. اب اس پریشانی میں کھڑا ہوا تھا, کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. کنویں کے بالکل ساتھ ایک کچا مکان تھا, ظاہر ہے کسی غریب کا ہی تھا. اس مکان کی چھت کے اوپر ایک چھوٹی سی بچی وہ کھیل رہی تھی. اس بچی نے مجھے دیکھا نا تو وہ بچی پوچھتی ہے چچا کون ہو؟ کہا میں محمد بن سلمان ہوں. سن کہا وہی محمد بن سلمان جس کی ولایت کے بڑے ڈنکے بجتے ہیں, جس کا بڑا نام ہے؟ کہا وہی ہوں. کہا تو چچا پھر پریشانی کیا ہے, یہاں پریشان کھڑے ہو؟ کہا بچہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے وضو کرنا تھا, پانی چاہیے تھا, یہ پریشانی. کہا پانی تو سامنے ہے, کنویں کے اندر موجود ہے, پریشانی کیا؟ کہا بچہ پانی تو ہے, مسئلہ یہ نکالنا کیسے ہے, یہ پریشانی بنی, نکالوں کیسے؟ کہا چچا پانی نہیں نکلتا. کہا نہیں. کہا میں بتاؤں کیسے نکالنا ہے. کہا بتاؤ. کہا شاید کوئی طریقہ بتانا ہے.
چھوٹی سی بچی چھت کے اوپر کھیل رہی، اوپر سے نا اس بچی نے کنویں کے اندر نا تھوک دیا، اوپر سے ایسے تھوڑا سا جھکی اور جھک کر اس نے تھوک دیا۔ محمد بن سلمان کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھوک پہلے نیچے گئی ہے یا پانی پہلے اوپر آ گیا ہے۔ پانی آ گیا اوپر، وہ بچی کہتی ہے چچا وضو کر لے پانی آ گیا۔ کہ مجھے حیرانگی اب یہ کیا ہو گیا، ایسے بھی پانی آ جاتا ہے؟ کہ بچی یہ کیسے تو نے یہ مقام حاصل کر لیا؟ کہ چچا کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، آسان سی بات ہے، میں نہ ہر وقت ہر لمحہ ہر وقت اپنے نبی کے اوپر درود بھیجتی رہتی ہوں، یہ اسی کی برکت ہے۔ کوئی درود بھیج کر تو دیکھے پھر پتہ چلے کہ اس کی برکات کیا ہے۔ بہرحال میں کر رہا تھا حضرت سلمان کی بات کہ جس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سلمان جس وقت یہودی نے نا وہ ترجمانی الٹی کی، حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے ساری زبانیں بتائی ہوئی ہیں، اب میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میرے سلمان نے نا میرے بالوں کی یہ تعریف کی، میرے سلمان نے میرے چہرے کی یہ تعریف کی، میرے سلمان نے میرے ہاتھوں کی یہ تعریف کی، ساری تعریفیں بیان کر رہے حضور علیہ السلام۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ تعریف بیان کی تو اسی وقت وہ یہودی کہتا ہے پہلے تو مجھے بڑی نفرت تھی نا، لیکن جب یہ میں نے دیکھا نا حضور علیہ السلام کی زبان سے یہ سنا، حضور علیہ السلام کو یہ بیان کرتے ہوئے، وہ اسی وقت کہتے ہیں اللہ کے محبوب اب مجھے کلمہ پڑھائیں، مجھے بھی اپنے غلاموں میں شامل فرما دیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں میں شامل کیا۔ اب ادھر ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا، وہ تو ہو گیا غلام۔ سلمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے، سلمان کی زبان تو پھر فارسی، باتیں کیسے ہو، اب محبت بھری باتیں سلمان کیسے حضور سے کرے، یہ کیسے ہو؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جبریل کو فرمایا جبریل میرے غلام کو ذرا عربی تو سکھا دے، میرے غلام نے میرے ساتھ باتیں کرنی ہیں۔ اب یہ لمبے چوڑے درس نہیں کہ جہاں 8-10 سال پڑھے تو پھر سمجھ آئے، بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ حضور نے کہا سلمان کو عربی تو سکھا دے جبریل کہتے یا رسول اللہ سلمان کو کہے آنکھیں بند کرے اور منہ کھول لے۔ جب سلمان نے نا آنکھیں بند کی منہ کھولا، جبریل نے اسی وقت سلمان کے منہ کے اندر اپنا لعاب ڈالا۔ لعاب آنے کی دیر تھی کہ اللہ نے اسی وقت سلمان کی زبان کے اوپر عربی زبان جاری فرما دی تھی۔ یہ وہ بارگاہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ مدینہ شریف کا ہے۔ مدینہ شریف میں کھجوریں یہ پہلے سے موجود ہیں، حضور علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے کھجوریں موجود ہیں مدینہ شریف میں، لیکن ایک خاص قسم کی کھجور ہے جس کا نام اجوا کھجور ہے، مدینہ شریف کی ہے۔ یہ کھجور اجوا کیسے بنی؟ ایک نے یہودی تھا، وہ یہودی آیا کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کریں یہاں نا ایک کھجور لگائیں اور وہ کھجور کا درخت کل تک نا جوان بھی ہو جائے اور پھل بھی دے تو میں کلمہ پڑھ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا چلو جی، وہاں گئے، گڑھا کھدائی ہوا، اللہ کے محبوب نے ایک گٹھلی کھجور کی دی، اس میں دبائی، ہاتھ مبارک سے اوپر سے اسے مٹی کو برابر کیا، واپس آ گئے۔ اب کل چکے دیکھنا ہے، حضور اپنے گھر، یہودی اپنے گھر۔ جب اپنے گھر گئے، یہودی نے شام ہوئی نا تو سوچنا شروع ہو گیا کہ ہوگا کل کیا۔ ایک طرف سوچتا ہے کہ
ایک رات میں تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کھجور جوان بھی اور پھل بھی لے. یہ تو 5 سال لگاتی ہے، تو 5 سال لگانے والی ایک رات میں کیسے ہوگی؟ پھر خیال آئے نہیں ذرا سوچ کہ یہ کھجور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہوئی ہے. ادھر خیال آئے کہ یہ ایسا ہو ہی نہ جائے. پھر خیال آئے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، 5 سال ہے، یہ نہیں ہو سکتا. پھر خیال آئے نہیں، دیکھنا لگائی کس نے ہے. اب اس کشمکش میں نا یہودی کبھی ہو سکتا ہے کبھی نہیں، کبھی ہو سکتا ہے کبھی نہیں. آخر شام کے وقت نا وہ گیا اور اس نے جا کر وہاں جا کر نا اس نے وہ گٹھلی نکال دی. اور میں اس میں ایک جملے کی مہارت خواہ ہوں کہ میں نے اجوا کا نام لیا. یہ اجوا کا تعلق نہیں، یہ اس کھجور کا تعلق ہے جس میں گٹھلی نہیں ہے. تو اس نے کہا اب کیا ہوگی. اس شام کو کیا، شام کو جا کر اس نے وہاں سے گٹھلی نکال لی. گٹھلی نکال کے اپنی جیب میں ڈال دی. کہتا ہے اب تو ممکن ہی جو نہیں ہے، اب کہاں سے کھجور ہوگی. گٹھلی میری جیب میں، اب خوش ہو گیا، آیا سکون کے ساتھ سو گیا کہ اب نعوذ باللہ کل نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر سکوں گا. یہ اس کا بڑا خیال تھا، گمان تھا. صبح ہوئی نا، گٹھلی دیکھی، گٹھلی تو جیب میں ہی ہے. اب جلدی کہ میں چلوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جلدی کیا کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلیں کھجور کی طرف دیکھیں. حضور نے کہا چل چلیں دیکھیں. اس نے اپنے بہت سے ساتھی بھی ساتھ لیے کہ آج سب کو میں دکھاؤں کہ کیا حالت بنتی ہے. ادھر مسلمان بھی آ گئے، ادھر یہودی بھی آ گئے، سارے آ گئے. جب گئے نا یہودی نے دیکھا تو اسی طرح کھجور بلند، وہ وہیں جوان ہو کر پھل سے لدی ہوئی موجود. ششدار حیران کہ نہیں یہ کیا ہو گیا. اس نے سمجھا کچھ جادو تو نہیں ہے کہ ایسے آنکھیں بند ہو، میں ذرا توڑ کر میں کھا کر دیکھوں. کھجور توڑی، کھائی. کھجور تو ٹھیک ہے پر گٹھلی نہیں ہے اس میں. جب دیکھا اس میں گٹھلی نہیں ہے، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں محمد اس میں تو گٹھلی نہیں ہے. میرے مصطفیٰ مسکرائے، فرمایا گٹھلی تو تم نے کل شام سے ہی اپنے جیب میں ڈال لی تھی. گٹھلی کہاں سے ہونی تھی، وہ تو تیری جیب کے اندر ہے. تو اس لیے اب جتنی کھجوریں ہیں ان کی نسل گٹھلی سے آگے بڑھتی ہے. اس کھجور کی نسل گٹھلی سے آگے نہیں بڑھتی. اس کے پتے جو ہے سکھا کر ان کو دبایا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی نسل کو آگے جاری فرما دیتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، حضور علیہ السلام کی بارگاہ، اللہ نے اپنے محبوب کو نبی بھی بنایا اور رسول بھی بنایا. نبی خبر دینے والا، یعنی اللہ کی بارگاہ سے خبر لایا، اپنی امت کو بتایا. رسول پیغام یہاں سے لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے والا، یہاں سے وہاں پہنچانے والا. اب مطلب کیا؟ اللہ، یاد رکھیں، اللہ غنی ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ چاہتا تو ہر ایک کے ساتھ بغیر کسی نبی اور رسول کے واسطے سے کلام کر سکتا تھا، جس سے چاہتا کر لیتا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغیر واسطے کے کلام کیا یا نہ کیا؟ جبریل کے واسطے کے بغیر کلام کیا. وہ جس سے چاہتا بغیر واسطے کے کلام کر سکتا تھا، ساری مخلوق سے کر سکتا تھا. اللہ تو نے بغیر واسطے کے کیوں نہ کیا؟ تو نے محبوب کو درمیان میں واسطہ بنایا کہ یار کے ذریعے جس نے درخواست دینی ہو نا اللہ کی بارگاہ میں، جس نے کوئی آرزو پیش کرنی ہو اللہ کی بارگاہ میں، کہا سیدھے آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں، یہاں تم اپنی درخواستیں جمع کرا دو.
تمہاری درخواستیں میری بارگاہ میں میرا محبوب پیش کرے گا. تمہاری درخواستیں میری بارگاہ میں میرا محبوب پیش کرے گا. اللہ چاہتا تو ہر ایک کے ساتھ بغیر واسطے کے رابطہ رکھ سکتا تھا، ان سے باتیں کر سکتا تھا، لیکن وہ کر سکنے کے باوجود وہ کہتا ہے یار کے بغیر میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا. اور میرے محبوب کے واسطے کو چھوڑ کر ڈائریکٹ کی باتیں کرنے والوں ہوش کے ناخن لو. رب بغیر واسطے سے تم سے باتیں نہیں کرنا چاہتا تو تم کون ہو تو بغیر واسطے کے رب سے باتیں کر لو. رب سے مانگنا نہ لینا ہے تو دربار مصطفیٰ میں جانا ہوگا، بارگاہ مصطفیٰ میں جانا ہوگا. جب بارگاہ مصطفیٰ میں جا کر وہاں مدینہ شریف، ارے جنت بڑی اعلیٰ جگہ، بڑی اعلیٰ جگہ. نماز پڑھی ملے گا کیا؟ جنت. حج کیا ملے گا کیا؟ جنت. روزے رکھے ملے گا کیا؟ جنت. جو عمل کیا ملے گا کیا؟ جنت. کب ملے گی؟ کب ملے گی؟ کہا مرنے کے بعد. نماز یا اللہ اب کہا نہیں، اب نہیں، مرنے کے بعد. یعنی جنت لینے کے لیے پہلے مرنا پڑتا ہے. مرو گے تو جنت. یا رسول اللہ جنت لینے کے لیے مرنا پڑتا ہے. دنیا میں فرمایا نہ گھبرا میرے غلام، وہ اور مقام ہے نہ جہاں ادھار ہے، یہاں تو سودا نقد موجود ہے. آپ میری بارگاہ کے اندر میرے مصطفیٰ نے فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کتنی جگہ ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. یہ جنت کیسے بنی؟ یہ بڑی کیسے؟ یہ جگہ، یہ رستہ تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سے مسجد میں آنے. ادھر سے حضور ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. یہ جگہ نہ میرے مصطفیٰ کے قدم چوما کرتی، جو جگہ میرے نبی کے قدم چومتی. اللہ نے اسے جنت بنا دیا. وجود مصطفیٰ کو دیکھ کے وہ کیا ہوگا؟ حضور کا وجود مسعود کیا ہوگا؟ تو اس لیے یہ نبی یہاں محدثین نے ایک بات بڑی پیاری کی. وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا، یہ جگہ اصل جنت ہے یا کس قسم کی ہے؟ بعض علماء نے یہاں ایک اعتراض کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ، یعنی انہوں نے کہا اس میں نا وہ جنت والی جو خوبیاں ہیں نا وہ اللہ نے اس جگہ کے اندر رکھی ہوئی ہے. اب دوسرے نے کہا نہیں، وہ تو نظر آنی چاہیے تھی. کہا نہیں، نظر نہیں آتی، خوبیاں موجود ہیں. انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا دلیل تو وہ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا صالح کیوں نہ ہو، وہ کہہ دینا کہ فلاں جگہ دریا ہے، نظر نہیں آ رہا، تو وہ کہتے ہیں جتنا بھی سچا ہوگا اس کی بات نہیں مانی جائے گی. دریا نہیں ہے، نہیں، چونکہ نظر نہیں آ رہا. وہ کہتے ہیں فلاں جگہ پہاڑ ہے، نظر نہیں آ رہا، ہے نہیں. کہا کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو کہہ دیا جائے گا کہ نہیں بھائی یہ بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس لیے جب جتنا بھی سچا ہو سامنے نظر نہ آئے تو اصول یہ ہے کہ اس کا انکار ہوتا ہے. کہا اس جگہ چونکہ وہ جنت کی جو خوبیاں ہیں وہ نظر نہیں آتی، اس لیے اس کو اس طرح کا مقام نہیں کہا جائے گا. لیکن دوسروں نے کہا نہیں، سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، تمہیں سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے. کہا کیا؟ کہا کوئی آدمی کہے نا، کوئی کہے کہ یہاں دریا اور پہاڑ ہیں، نظر نہ آئے تو انکار ہوگا. لیکن اگر میرا مصطفیٰ کہہ دے تو میرا مصطفیٰ کہے پہاڑ ہیں نہ بھی ہو تو مصطفیٰ کہہ دے تو ہمیں ماننا ہوگا. عقیدت و محبت تو یہی ہے نا کہ ہم کہیں کہ ساری کائنات
جھوٹی ہو سکتی ہے، میرا مصطفیٰ تو نہیں نا۔ یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دربار مصطفیٰ میں پہنچنا یہ بڑی خوش قسمتی ہے۔ یہ قسمت والے ہیں جو وہاں پہنچتے ہیں، اور وہاں آنے والے، وہاں جانے والے خود نہیں جاتے، ان کو بلایا جاتا ہے۔ آخری بات اور بات ختم کرتے ہیں میرے بھائی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے روضہ شریف کے اوپر 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک طواف کرتے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک طواف کرتے ہیں، پر مار مار کر میں گنبد خضرا کے اوپر خیرات لیتے ہیں۔ شام ہوتی ہے، عصر کے وقت وہ فرشتے چلے گئے، دوسری جماعت آ گئی، وہ شام سے صبح تک اسی طرح طواف کرتے ہیں گنبد خضرا کے، پر مارتے ہیں، خیراتیں لیتے ہیں۔ جب وہ کرتے ہیں چلے گئے، یہ ہر روز تبدیلی ہوتی ہے۔ ایک جماعت جو ایک مرتبہ آ گئی ہے نا، قیامت تک اس کی باری نہیں ہے، ترستی رہے گی دوبارہ آنے کے لیے، قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ او میرے مصطفیٰ کے غلاموں، یہ تم خوش قسمت ہو، تمہیں ایک بار نہیں بار بار بارگاہ مصطفیٰ میں بلایا جاتا ہے۔ ہمیں تو بار بار وہاں آنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ وہاں عمرہ کرنا، وہاں عمرہ کرنے کے لیے پابندیاں، احرام کی پابندی، دوڑنا، سر مڈانے وغیرہ، یہ ساری پابندیاں، تب جا کر عمرے کا ثواب ملے گا۔ بارگاہ مصطفیٰ کا مقام، میرے نبی نے فرمایا مسجد قباء شریف کے اندر جو بندہ صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو پورے عمرے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین آمین، بجاہ نبی الکریم وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب یہ بڑے صاحب نے صرف 2